دوستو ہر دور میں ایک مخصوص طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اصل مسائل کو سمجھنے کے بجائے سطحی بحثوں میں الجھا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو یا تو جان بوجھ کر غلط زاویے سے دیکھتے ہیں یا پھر اپنی ذہنی ساخت کی وجہ سے پیچیدہ معاملات کو آسان ترین فریم ورک میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ رویہ سب سے زیادہ ان لوگوں میں نظر آتا ہے جو خود کو لبرل کہتے ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے دوستو، چلیں چھوڑیں ان کے اوصاف پھر کبھی بیان کریں گے، لیکن ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے تجزیے اور نظریات اکثر ایک مخصوص ایجنڈے کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ دوستو پاکستان جیسے ممالک میں ایک مخصوص لبرل اور ملحد طبقہ تیزی سے ابھر رہا ہے، اور انہوں نے خواہ مخواہ ہر مسئلے کو مذہب سے جوڑنے کی بے دریغ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک اگر غربت ہے، اگر کرپشن ہے، اگر جہالت ہے اور اگر شدت پسندی ہے تو اس کی جڑ صرف اور صرف مذہب میں ہے، اور تو کوئی مسئلہ یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ کبھی غور نہیں کرتے کہ جو بڑے سامراجی طاقتیں ہیں وہ معیشت کو کنٹرول کر کے ان مسائل کو پیدا کرتے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان کے اندر مولوی کی تقریر تو سب سے بڑا خطرہ ہو سکتی ہے، مگر یہ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ IMF کی پالیسیوں سے غریب کیوں پس رہا ہے، مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، اور کیوں ایک مخصوص طبقہ ہی ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ دوستو یہ رویہ لوکل یا دیسی لبرل کا نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ مغربی دنیا کے لبرل دانشوروں اور میڈیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ مسائل کی جڑ کو چھپائیں اور عوام کو کسی نہ کسی غیر حقیقی بیانیے میں اجاڑ دیں۔ جب بھی مغرب میں معاشی بحران آتا ہے تو اصل وجوہات پر بات کرنے کے بجائے ایک نیا مسئلہ اچھال دیا جاتا ہے۔ کبھی روس کو ولن بنا دیا جاتا ہے، کبھی چین کو، اور کبھی مسلمانوں کو، اور کبھی تارکین وطن کو۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اگر مغرب میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کی اصل وجوہات سرمایہ داری کا وہ بحران ہے جس میں چند بڑی کمپنیاں اور مالیاتی ادارے ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات بچہ بھی جانتا ہے کہ روس اور مغرب کے درمیان کشیدہ حالات کی وجہ سے معاشی استحکام بڑھ رہا ہے۔ روس پر لگائی گئی پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں توانائی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، مہنگائی بڑھ گئی اور عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی۔ لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر مغرب میں معاشی بحران ہے تو اس کی وجہ صرف روسی جارحیت ہے، جیسے اس سے پہلے یہ ہر مسئلے کی جڑ کبھی عربوں کو، کبھی افغانوں کو اور کبھی کسی اور کو قرار دیا جاتا رہا ہے۔ ایسا تضاد کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ یہ تضاد سب سے زیادہ دوستو اس وقت واضح ہوتا ہے جب مغربی معاشرے میں نسل پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو دیکھا جائے۔ یورپ میں آج بھی نسل پرستی ایک نیا عروج پکڑ رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ معاشی بحران ہے۔ جیسے جیسے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مغربی عوام کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے وسائل پر کوئی اور قابض ہو رہا ہے، لیکن یہاں بھی اصل مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مغربی سرمایہ دار اپنی دولت میں اضافہ کر رہا ہے، تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، سوشل ویلفیئر کا نظام درم برہم ہو رہا ہے اور عام آدمی پس رہا ہے، مگر اس حقیقت کو چھپانے کے لیے اسے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کی نوکری دراصل کسی افریقی، کسی عرب یا کسی مشرقی یورپ کے تارکین وطن نے چھینی ہے۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ طاقتور طبقے نے عام آدمی کو اصل مسئلے سے ہٹانے
اسے غیر ضروری تنازعات میں الجھایا ہے۔ روم کے بادشاہ بریڈ اینڈ سرکس کا اصول یہ اپناتے ہیں: عوام کو کھانے کو کچھ دو اور تفریح میں مصروف رکھو تاکہ وہ اصل حکمرانوں کے خلاف نہ سوچ سکیں۔ آج یہ اصول میڈیا، سوشل میڈیا اور لبرل نظریات کی مدد سے اپنایا جا رہا ہے۔ اگر آج کی دنیا میں غربت، جنگ اور عدم استحکام بڑھ رہا ہے تو اس کی جڑ کسی نہ کسی مذہب میں نہیں، نہ کسی مخصوص قوم میں، بلکہ عالمی نظام میں ہے، جو چند مخصوص لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے اور باقی سب کو مشکلات میں دھکیل رہا ہے۔ لیکن جب تک عوام کو سطحی باتوں میں الجھایا جاتا رہے گا، اصل مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، اور یہ کھیل دوستو اسی طرح چلتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔